ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کو جنات اور باہر کی مخلوق نظر آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو پھر یہ چھوٹے بچے آسمان کی طرف اور درختوں کی طرف اس طرح کیوں دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی چیز یا کوئی مخلوق اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جہاں تک جنات کی وجود کی بات ہے تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے بھی جنات کی وجود کا تحقق ہوتا ہے۔ اسی طرح مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ سورۃ الناس کی آخری آیت، اس سے بھی جنات کی وجود کا پتہ چلتا ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے اور موجود ہیں۔ اور جہاں تک نظر آنے کی بات ہے تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے۔ وہ کسی بھی انسان پر ظاہر ہونا چاہے تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، لیکن انسان اگر ان کو قصداً دیکھنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ قصداً یعنی قصد کر کے کسی انسان پر ظاہر ہونا چاہے تو بالکل انسان پھر ان کو دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا بچے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن ان کا جنات کا دیکھنا انہی پر بنا ہے کہ اگر وہ کسی پر ظاہر ہونا چاہتے ہیں تو پھر بالکل دکھائی دیتے ہیں، بچوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں، بڑوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک شریر جنات کی بات ہے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی واش روم جاتے ہوئے، بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی ان سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر شریر جنات سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ یہاں پر بھی جنات کے نفوس سے اور ان کے وجود سے جو ہے ظاہر ہونے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، تو لہٰذا شریر جنات کے وجود سے، ان کے ظاہر ہونے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جہاں تک نیک جنات کی بات ہے تو اگر وہ نظر بھی آئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مسلمان انسانیت کے خیرخواہ ہوتے ہیں اور اکثر مواقع پر وہ مدد بھی کرتے ہیں، لہٰذا کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جنات کے وجود کا انکار کرے۔ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔